الدین الخالص. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. محترم ناظرین کرام، تیسرے پارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت، اعظم آیت فی کتاب اللہ، قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی سے اس پارے کی شروعات ہوئی ہے. اور یہ عظیم تحفہ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو دیا. آیت الکرسی کی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے کہ جو شخص ہر رات اسے پڑھے گا سونے سے پہلے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا. اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کا پڑھنے والا سیدھا جنت میں جائے گا. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ و صدقات کی حفاظت پر مامور کیا. رات ایک شخص آیا اور اس نے مال زکوٰۃ میں سے اناج اور غلہ بھرنا شروع کر دیا. میں نے کہا کہ میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا. اس نے کہا کہ انی محتاج وعلی عیال لا اعود، میں محتاج ہوں، شدید ضرورت مند ہوں، بال بچوں والا ہوں، میں اب دوبارہ نہیں آؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے. پوچھا ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ آپ کے قیدی نے رات کیا کہا، کیا کیا؟ شکا حاجتا شدیدتا وعیالا فرحمتہ فخلیت سبیلہ، سخت ضرورت کی شکوہ کیا، سخت ضرورت کا شکوہ کیا، اہل و عیال کا رونا رویا تو میں اس کے اوپر رحم کھا گیا، مجھے ترس آ گئی، میں نے اس کو چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، وسیعود، وہ آئے گا. پھر دوسری رات وہ آیا اور پھر اسی طرح اس نے غلہ اور اناج سمیٹنا اور اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اٹھانا شروع کر دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں آج ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گا اور وہاں تم کو حاضر کروں گا. قال انی محتاج وعلی عیال، کہ میں محتاج ہوں. اس نے شکایت کی، رونا رویا کہ میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، میرے بال بچے ہیں، لا اعود، میں دوبارہ نہیں آؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ آپ کے قیدی نے کل رات کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ رونا رو رہا تھا، بال بچوں کا، اہل و عیال کا، محتاجگی کا. میں رحم کھا گیا، فخلیت سبیلہ، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ آئے گا. تیسری رات پھر وہ آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا اور کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گا. اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں ضرورت مند ہوں، بال بچوں والا ہوں، دوبارہ نہیں آؤں گا، اور تمہیں کچھ کلمات سکھلاتا ہوں. وہ کلمات اگر تم اپنے بستر پر جانے سے پہلے پڑھ لو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور شیطان تم سے قریب بھی نہیں ہو سکے گا.
اور اس نے کہا تم پڑھو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی۔ اس نے کہا کہ یہ آیت پڑھ کے سونے سے پہلے یہ آیت جو شخص پڑھ لے اس شیطان کے حملے سے وہ محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو انہوں نے صبح پوری رودات بیان کی، رات کے پورے حالات بیان کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقک وہو کذوب، اس نے سچ کہا ہے اگرچہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے تم سے یہ بات سچ کہی۔ آیت الکرسی پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ ہر نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت اور اہمیت اس قدر ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے اعظم، سب سے عظیم ترین آیت قرار دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات میں، دن میں، سرن چپکے سے، وعلانیہ کھلم کھلا علانیہ، فلہم اجرہم عند ربہم، وہ اجر کے مستحق ہیں، رب العالمین ان کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ دن میں بھی خرچہ کرتے ہیں۔ دن میں خرچہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر لوگ دیکھیں تو لوگ دیکھ کر متاثر ہوں اور ان کے اندر بھی انفاق کا، اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ دن میں خرچ کرنے کا بھی مقصد نیک ہے، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں خاموشی سے، چپکے سے، تنہائی میں، کہ دوسروں کو پتہ بھی نہ لگے اور حقدار تک حق پہنچ جائے، امداد پہنچ جائے اس آدمی تک جو مدد کا مستحق ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہ عرش عظیم کے سائے کے مستحق ہیں، جو سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہوں گے جو خاموشی سے، خفیہ طریقے سے لوگوں تک امداد پہنچائیں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، تعاون کریں گے۔ اور اگر وہ دن میں کرتے ہیں، کھلم کھلا کرتے ہیں، تو اس میں بھی مصلحت ہے، حکمت ہے کہ وہ لوگ دیکھیں، دوسرے لوگ دیکھ کر متاثر ہوں اور متاثر ہو کر وہ بھی اپنے اندر یہ احساس جگائیں، بیدار کریں کہ ہمیں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ دونوں میں نیک مقصد ہے، اور ایک حکمت ہے کہ وہ کھلم کھلا جب دیتے ہیں تو ان کا نیک ارادہ ہوتا ہے، دوسرے لوگوں پر اس کا اچھا اثر ہو اور ان کے اندر انفاق کا، امداد کا جذبہ پیدا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن کیسے اٹھیں گے؟ اس طرح اٹھیں گے جس طرح وہ آدمی اٹھتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہے، پاگل بنا دیا ہے، جو شیطان کے مس کی وجہ سے، شیطان کے ٹچ کی وجہ سے پاگل پن کا، بیوقوفی کا شکار ہو گیا ہے، جنون لاحق ہو گیا ہے، جسے جو پاگل ہو چکا ہے۔ قیامت کے دن سود خور، سودی کاروبار کرنے والے بھی اسی طرح اٹھیں گے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیع، کاروبار، خرید و فروخت، تجارت، یہ تو سود کی طرح ہے، ربا کی طرح ہے۔ جس طرح آدمی لین دین کرتا ہے، سامان دیتا ہے، نقد لیتا ہے، اسی طرح تو یہ ہے سود، کہ اپنے پیسے کو دیا بطور قرض اور پھر واپس لیا کچھ نفع کے ساتھ، کچھ بڑھا کر، کچھ اضافہ کر کے۔ وہ سود اور تجارت کو کہتے ہیں کہ ایک جیسی چیز ہے، یکساں ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ نے تو تجارت کو حلال کیا ہے، خرید و فروخت کاروبار کو، جو حلال چیزوں کا کاروبار ہے اس کو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے۔ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو، مال کو بڑھا چڑھا کر لینے کو حرام قرار دیا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، تو جس کے پاس نصیحت آ گئی
انتہا اور وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ بھول چوک کو معاف کر دے گا، لا علمی میں جو اس نے یہ کام کیا اس کو معاف کر دے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو جاننے کے باوجود، نصیحت کے پہنچنے کے باوجود، سود کی حرمت جاننے کے باوجود سودی کام کرے، سود میں ملوث رہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سود کو ختم کرتا ہے، سود میں برکت نہیں ہوتی ہے، جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، جو بینک سے سودی قرض لیتے ہیں وہ برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ ویربی الصدقات، اور جو صدقات ہیں، جو لوگوں کو آدمی صدقات دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم صدقہ دے رہے ہیں، اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اپنا مال نکال رہے ہیں، اس سے ہمارے مال میں کمی واقع ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ اضافہ ہے، وہ مال میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، جس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہمارا نفع ہے، وہ حقیقت میں نقصان پر مشتمل ہے، اور جہاں بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہمارے مال میں کمی واقع ہو رہی ہے وہ حقیقت میں نفع کا سودا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ ہرگز محبت نہیں رکھتا ہے اور پسند نہیں کرتا ہے کسی گنہگار کو کفار کو اللہ محبوب نہیں رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، کہ اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور سود کا معاملہ لکھنے والے پر، وشاہدیہ، اور سود کے معاملوں میں سودی لین دین میں گواہ بننے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے لین دین اور قرض کے متعلق سے قرض کا احکام آیت مدائنہ میں بیان کیا کہ قرض کے کیا طریقے ہیں، کیا اصول ہیں، آداب ہیں۔ جب آدمی قرض لے تو کس طرح اس کو بالضبط لکھ لے، تحریر کر لے، تاکہ لینے والے کو بھی یاد رہے کہ ہم نے لیا ہے، دینے والے کو بھی یاد رہے کہ ہم نے دیا ہے، اور وقت مقرر کر لے، گواہ بنا لے، ایسے گواہ جو عادل ہوں، دو گواہ ہوں، اگر ایک مرد ہو اور مرد دوسرا نہ ہو تو ایک مرد کی جگہ دو عورتیں ہوں جو انصاف کے ساتھ گواہی دیں، اور ان ساری باتوں کو تحریر میں لائے۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ معاملات کو تحریر میں کر لینا، معاملات کو ضبط کر لینا اور ایک تحریری شکل دینا، یہ شریعت کا حکم ہے، اور اس کو بہت ہی اہمیت دی ہے، شریعت نے بہت ہی اہمیت دی ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرض کے احکام کیا ہیں، اور قرض کا معاملہ بڑا سنگین ہے کہ جب تک ہم نے جس سے قرض لیا ہے اس کو ادا نہیں کریں گے تب تک وہ معاف نہیں ہو سکتا، جب تک ہمیں وہ شخص خود نہ معاف کر دے جس سے ہم نے قرض لیا ہے۔ یہ بندہ کا معاملہ ہے، حقوق العباد میں سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ تب تک نہیں معاف کرے گا جب تک بندہ خود معاف نہیں کرے گا۔ سورۃ البقرہ کا خاتمہ تیسرے پارے میں ہوتا ہے، اس کے آخر میں دو عظیم ترین آیات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات میں ان آیتوں کی تلاوت کر لے تو اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی اس کو پھر کوئی نقصان نہیں لاحق ہوگا، اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوگی۔ اور یہ دو آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بطور تحفہ ملی، وہ آیت ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ آگے جو آیت ہے، آخری آیت سورہ بقرہ کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا، یہ آخری کلمات دعائیہ کلمات ہیں کہ اے ہمارے پروردگار لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کرنا اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے، اگر ہم سے نسیان ہو جائے، غلطی ہو جائے، ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، یہ دعا ہے، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں اپنی گرفت میں نہ لینا اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے اوپر کوئی بوجھ ایسا نہ ڈالنا، کما حملته علی الذین من قبلنا،
جیسا بوجھ ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا گیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو ہمیں ایسے بوجھ میں نہ ڈالنا، ایسے معاملے کا مکلف نہ بنانا جس کی ہمیں طاقت اور استطاعت نہیں ہے، جو ہماری طاقت سے باہر ہے معاملہ، اس معاملے میں ہمیں نہ ڈالنا۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا پالنہار ہے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما، دشمنوں پر ہماری مدد فرما اور ہماری نصرت فرما، تو ہماری مدد فرما اور ہماری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیات پڑھتے تو آمین کہتے تھے، تو آمین یعنی اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما لے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں بھی واقعات مریم علیہ السلام کے اور نبیوں کے بیان فرماتا ہے، اور اسی طرح عبرت اور نصیحت سے بھرپور قرآن مجید کی یہ بھی عظیم ترین صورت ہے۔ اس میں آل عمران، عمران کے آل کا بھی خاص طور سے بیان کیا گیا ہے، اور دنیا کی وہ چیزیں جو انسان کے لیے فتنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ مرغوب چیزیں، جو چیزیں لوگوں کے لیے مرغوب ہیں، پسندیدہ ہیں، وہ لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہیں۔ جو چیزیں لوگوں کو پسند ہیں وہ مزین کر دی گئی ہیں، ایسی بنا دی گئی ہیں کہ لوگ ان کی طرف رفتہ ہوں، ان پر فدا ہوں، جیسے عورتیں ہیں، بچے ہیں۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، دولت، بینک بیلنس لوگوں کے لیے فتنے کا سبب ہے، شیطان نے اس کو مزین کر دیا ہے۔ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، نشان زدہ گھوڑے، ٹیگ لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے، کھیتیاں، کاروبار، بزنس، گاڑیاں، بینک بیلنس، پراپرٹیز، ذالک متاع الحیات الدنیا، اس چند روزہ دنیا کی زندگی کے سامان۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت نے بنائی ہے، لیکن اگر اس چیز کو ہم اعتدال کے ساتھ نہ استعمال کریں، اس کی محبت میں گرفتار ہو کر شریعت کے حدود کو پامال کریں، تو ہمارے لیے باعث فتنہ ہے۔ عورت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الدنیا کلھا متاع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سامان ہے، متاع دنیا، متاع زندگی، یہ دنیا پورا کے پورا ایک سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور سب سے بہترین سامان دنیا، متاع دنیا کیا ہے؟ نیک عورت ہے، صالح عورت ہے، المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے۔ تو نیک عورت یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے قیمتی دولت ہے۔ اس کی محبت، اس سے محبت بھی شریعت کے فرمان کے مطابق ہے، اور اس سے محبت آدمی کے لیے دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ ہے، لیکن اس کی محبت میں گرفتار ہو کر شریعت کے حدوں کو پار کرنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی مصیبت ہے کہ عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر شریعت کے حدوں کو پار کر دیں اور شریعت کے امور کو بالائے طاق رکھ دیں، پسے پشت ڈال دیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی نعمت کبھی زحمت بن سکتی ہے۔ ما ترکت بعدی فتنہ اضر علی الرجال من النساء، کہ میرے بعد اگر کوئی فتنہ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ سخت اور ضرر رساں نقصان دہ ہے تو وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ ہے عورتوں کا فتنہ۔ ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون واتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنة بنی اسرائیل كانت فی النساء۔ دنیا سرسبز و شاداب، رنگین، خوبصورت بنا دی گئی ہے، لوگوں کے لیے ایک خوبصورت سامان بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہیں بھیجا ہے بطور آزمائش کہ تم اس دنیا کے اندر اس کی رنگینی میں گرفتار ہو جاتے ہو یا اللہ رب العالمین کے فرمان کی پابندی کرتے ہو۔ فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ،
اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ واتقوا الدنیا، دنیا کے فتنوں سے بچو۔ واتقوا النساء، عورتوں کے فتنے سے بچو۔ فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو واقع ہوا وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ تو یہ فتنہ اس زمانے میں بکثرت عورتوں کا استعمال مختلف چیزوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کمپنیوں میں، اشتہارات میں، دکانوں میں، سامان میں، کسی بھی چیز کو کامیاب تجارت بنانے کے لیے عورتوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عورتوں کا فتنہ عام ہو چکا ہے۔ اس فتنے سے امت کو، نوجوانوں کو خاص طور سے چوکنا رہنا چاہیے کہ اس فتنے کا شکار نہ ہو۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ والبنین، یہ بھی فتنہ بن سکتی ہے اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ آدمی صرف اور صرف یہ نیت رکھے کہ ہمیں بہت سارے بچے ہیں، اس سے ہم بہت زیادہ کاروبار کریں گے، دولت دنیا کمائیں گے، تو یہ ایک مذموم مقصد ہے، ایک قابل مذمت ارادہ ہے۔ اور اگر یہ مقصد ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ محبت کرنے والی، تزوجوا الولود الودود، اور بہت زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، اس لیے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ یہ مقصد ہو کہ اسلام کی سربلندی ہو اور مسلمان قوی اور مضبوط ہوں، ان کی نسل میں اضافہ ہو اور مسلمانوں کی بقا، اگر یہ غرض ہے تو یہ ایک محمود مقصد ہے، ایک قابل تعریف مقصد ہے۔ اور یہی اگر ارادہ بدل جائے، نیت بدل جائے تو ایک فتنہ ہے، اور اس فتنے سے ہمیں خود اپنے آپ کو اور دوسروں کو چوکنا رکھنا ہوگا، بیدار رکھنا ہوگا کہ اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رہیں۔ دولت، بینک بیلنس اور جائیداد، پراپرٹی، یہ ہر زمانے میں لڑائی جھگڑا اور فساد کا باعث رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، بہترین ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے اہل علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی اللہ کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور انصاف قائم کرنے والا، قائم رکھنے والا اللہ ہی تعالیٰ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں اہل علم کی بڑی فضیلت ہے کہ اہل علم، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر، ان کا بیان توحید کی گواہی میں اپنے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ کیا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، فرشتے اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق اور انصاف قائم کرنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا بیان اپنے اور فرشتوں کے ساتھ کیا، تو اس آیت میں اہل علم کی فضیلت ہے، مگر اس سے مراد وہ اہل علم ہیں، وہ علماء ہیں جو کتاب و سنت کے حامل اور کتاب و سنت پر عامل ہوں، کتاب و سنت کا علم رکھنے والے اور کتاب و سنت پر، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو۔ اتباع رسول، رسول کی پیروی، یہی اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اتباع رسول کے بغیر وہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، تو وہ حقیقت میں محبت نہیں کرتا ہے، وہ دھوکے میں ہے، وہ اندھیرے میں ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت حقیقت میں وہی آدمی پا سکتا ہے، اللہ کا محبوب وہی بن سکتا ہے، اور اللہ سے صحیح معنوں میں وہی محبت کرنے والا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، متبع سنت ہے، آپ کا سچا پیروکار ہے۔
من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہی اللہ کا فرما بردار ہے، وہی اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے اگر ہم محبت رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، اور جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، وہ محب سے محبوب بن جائے گا، وہ محبت کرنے والے سے خود اللہ کا محبوب بن جائے گا، وہ محبت کرنے والا ہے اللہ سے، اور اتباع رسول کے ذریعے وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ بہت اونچا اور عظیم مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو اتباع سنت میں لگے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، رسول کی اتباع میں بڑھ چڑھ کے آگے بڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں گھاٹا نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات دو جگہ فرمائی، ایک مقام پر فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو اللہ کے نزدیک حقیقت میں دین ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین در حقیقت اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین منتخب کرتا ہے، کسی اور شریعت کو اپناتا ہے، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ گھاٹا نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے العالمین تو ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، کو سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر، اور ہمارا خاتمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔